ادھر ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید یہ 1000 کا لشکر لے کے پہنچ گئے اور انہوں نے راستہ روک دیا. انہوں نے جناب صفیں بنا لی، انہوں نے صفیں بنا لی، دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. ابھی کربلا نہیں پہنچے، پیچھے ہی چل رہے ہیں، ابھی راستہ چل رہا ہے. تو عین اسی ماحول میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو کہا اذان دو. اذان ہو گئی. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا جو اصل میں دوسروں کو سنانا تھا. کہا اے لوگوں، میں اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں، میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود نہیں مل گئے. تم نے بلایا، اب جب میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں تو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے چلا جاتا ہوں. یہ تقریر سن کے سب خاموش رہے. نماز کا وقت اب ہونے لگا. حضرت حسین نے پوچھا اپنی نماز الگ کراؤ گے کہ میرے پیچھے پڑھو گے؟ کہا نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے. تو دونوں لشکروں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ایک اور خطبہ دیا جس میں کوئی تفصیلات بتائیں. کہا کہ میں تمہارے کہنے پہ آیا ہوں. تو اس نے کہا بھائی اب ہمارے کہنے پہ کیسے آئے؟ حر بن یزید نے، انہوں نے خط دکھائے، 2 تھیلے بھرے ہوئے تھے، خط 900 کے قریب سے. اتنے خطوط ہیں. ان کا بھی خط ہمیں تو نہیں لکھیں، ہمیں تو حکومت کی طرف سے آرڈر ہے آپ کا راستہ روکنا ہے. میں مجبور ہوں، مجھے تو اور کچھ نہیں پتا، میں ان خط والوں کو نہیں جانتا. حر بن یزید نے درمیان میں کوشش کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی راستہ بدل لیں. حضرت حسین نے ان کو کہا مجھے واپس جانے کو نہیں، نہ آپ واپس جا سکتے ہیں اور نہ مجھے لڑائی کا آپ سے حکم. ہاں کوئی اور درمیانی راستہ دور کا آپ اختیار کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے کو تھوڑا سا لمبا کرنے کی پھر کوشش کی اور راستہ تھوڑا سا بدلا. لیکن وہاں آپ نے ایک اور خطبہ بھی دیا اسی راستے میں. تیسرا خطبہ تھا آپ کا، اس کو سن لیجئے. اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرے، اور یہ شخص اس کے افعال میں، اعمال میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود قول اور فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کو بھی بادشاہ کے ظلم کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ جہنم میں ڈال دے. کہ حکمران کیا کر رہا ہے؟ حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو توڑ رہا ہے، من مرضی کی حکومت کر رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہا ہے. اور ہمیں معلوم بھی ہو کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی نہ زبان سے مخالفت کریں نہ عمل سے مخالفت کریں، پھر بھی ووٹ اسی کو دیں، پارٹی کی اسی میں ہم رہیں، اسی لیڈر سے محبت کریں. فرمایا کہ جدھر یہ جہنم میں جائے گا ادھر یہ ووٹر، یہ سپورٹر بھی جا رہا ہوگا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.